جانوروں کی صفتوں کو اپنانے کا معصومین نے حکم دیا ہے، فلاں جانور کی طرح رہو، فلاں جانور کی طرح رہو، فلاں کو دیکھو اس نے کیسے اپنی زندگی کو گزارا ہے، وہ کیسے اپنی زندگی گزارتا ہے۔ جانوروں کے بارے میں، حیوانات کے بارے میں مثلا فرمایا سانپ کی طرح زندگی گزارو۔ ارے سانپ، ہم اشرف المخلوقات، اور معصوم فرما رہے کونو بالحیہ، سانپ کی طرح زندگی گزارو۔ سانپ کے اندر تین، اب علت لمبی ہے، میں اس میں جاؤں گا تو پھر حاشیوں میں چلا جاؤں گا۔ سانپ کے اندر تین خوبیاں ہیں، یعنی اس کے اندر اگر 50 برائیاں ہوں گی نا اس جانور میں، ہمارے اعتبار سے، اس کے اعتبار سے تو وہ برائی نہیں ہے، اس کے اعتبار سے وہ برائی نہیں ہے۔ بچھو کا جو زہر ہے، بچھو کے اعتبار سے برا نہیں ہے، وہ ہمارے اعتبار سے برا ہے۔ اس کے اعتبار سے تو اس میں کمال ہے، اس میں حسن ہے، اس کا کمال ہے، کیونکہ اس کے اندر ایسا زہر ہے اور ایسے زہر کو وہ منتقل کرتا ہے۔ تو ہر جانور کے اندر، اگر سانپ کے اندر 50 برائیاں ہوں گی نا، تو معصومین فرما رہے 50 کو کیوں دیکھ رہے ہو برائیوں کو؟ تم اس ایک اچھائی کو دیکھ کر کیوں نہیں زندگی گزارتے ہیں؟ تو جو ابھی میں عرض کر رہا تھا نا کہ صرف اچھائیوں کو دیکھا جائے۔ تین صفتیں سانپ کے اندر پائی جاتی ہیں، اور اگر معصوم فرما رہے کونو بالحیہ، کونو کلحیہ، معاف کیجیے گا، حدیث ہے کونو کلحیہ، سانپ کی طرح زندگی گزارو۔ ایک صفت تو اس کے اندر یہ ہے کہ اس کا ظاہر بڑا لین ملائم ہوتا ہے، نقش و نگار بھی اس کے، کبھی چلتے پھرتے اگر وہ دیکھ لیں، رپورٹیں دیکھ لیں کہ جو سانپوں کے بارے میں ڈالی گئی ہیں، تو کیا کیا خوبصورت خوبصورت سانپ دنیا میں ہیں۔ ان کا ظاہر بہت اچھا ہوتا ہے۔ ان پہ اگر کسی نابینا کو، آنکھوں والا تو نہیں لگائے گا ہاتھ، نابینا کو کہیں کہ ذرا ٹٹول کے دیکھو کیا لگ رہا ہے، تو وہ کہیں گے بہت ملائم کوئی چیز ہے، بہت ہی نرم کوئی چیز ہے، بڑی اچھی لگ رہی ہے ہاتھوں کو۔ اس کا ظاہر ملائم بھی ہے، اور ظاہر نقش اور نگار کی وجہ سے خوبصورت بھی ہے۔ شاید معصوم فرما رہے ہیں کہ اپنا ظاہر اچھا بنا لو، مگر جس کا ظاہر اچھا ہو اور باطن میں زہر ہو اسے منافق کہتے ہیں۔ منافق کی مختصر تعریف یہ ہے، جس کا ظاہر اچھا ہو اور باطن میں زہر ہو۔ تو یقیناً یہ نہیں فرما رہے حضرت۔ پھر دوسری صفت سانپ کے اندر یہ ہے کہ سانپ اس وقت تک حملہ نہیں کرتا جب تک کہ اس پہ حملہ نہ ہو، یعنی حملہ کرنے والے پہ حملہ کرتا ہے، سوئے ہوئے کو نہیں ڈستا، بچوں کو نہیں ڈستا۔ پاگل سانپوں کی بات نہیں کر رہا میں، پاگل سانپ سوئے ہوئے کو بھی ڈس دیتا ہے، جی بچوں کو بھی ڈس لیتا ہے، لیکن اگر سانپ پاگل نہیں ہے، ہر جانور کی اپنی فہم ہے، اپنا فہم ہے، تو وہ بچوں کو نہیں ڈسے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ پتہ ہے یہ مجھے مارے گا نہیں، یہ سو رہا ہے مجھے کچھ نہیں کہے گا، اس کے اوپر سے گزر جائے گا، برابر سے گزر جائے گا، ڈسے گا نہیں۔ تو شاید یہ فرما رہے ہیں کہ جب تک حملہ نہ ہو تم بھی حملہ مت کرو۔ لیکن اگر یہ مان لیں تو ایک اور جگہ حدیث میں فرما رہے ہیں کہ اگر کوئی حملہ کر دے تو خبردار پھر بھی اسے موقع دو کہ وہ توبہ کر لے، اس پہ حملہ نہیں کرو۔ یہ شاید یہ والی بات بھی نہیں ہے، کچھ ہے، لیکن یہ شاید یہ والی بات بھی نہیں ہے۔ شاید جو بات مثلا بات آئی تھی تو میں کہہ رہا ہوں، شاید اس وجہ سے فرمایا کہ سانپ کی طرح زندگی گزارو، کہ سانپ جب تنو مند ہو جاتا ہے، صحت مند ہو جاتا ہے، موٹا فربا ہو جاتا ہے، تو پھر وہ زمین میں سوراخ کر کے 40 دن کے لیے ایک جگہ زمین کے اندر جا کے بیٹھ جاتا ہے، بل بناتا ہے اپنا خاص، اس کے اندر جا کے بیٹھ جاتا ہے، بغیر کچھ کھائے پیے 40 دن گزارتا ہے، اور پھر 40 دن بعد اس بل سے نکل کر آتا ہے، تو کیونکہ دبلا ہو جاتا ہے تو کھال اتارتا ہے، اپنی اس کی کھال اتر جاتی ہے، نئی کھال آنا شروع ہو جاتی ہے، یعنی وہ اپنی زندگی کا دوبارہ سے آغاز کرتا ہے، نئی زندگی کا آغاز کرتا ہے۔ شاید معصوم فرما رہے ہیں کبھی کبھی ایسا بھی کیا کرو کہ تنہائی میں جا کر اپنی زندگی کو ذرا نیا بنا لیا کرو، اپنی غلطیوں کو وہاں بیٹھ کے سوچ کر اس کے تکرار نہ کرنے کا عہد کر لیا کرو۔ ممکن ہے کہ یہ علت ہو اس کے کہنے۔ اسی طرح آپ نے بھینس کو دیکھا ہوگا، معاف کیجیے گا، بھینس، اس کے آگے آپ گاڑی اپنی لے جا کے لگا دیں، یہ آپ کی گاڑی کو ٹکر نہیں مارے گی، راستہ بدل کے جائے گی، آپ پھر وہاں جا کے کھڑے ہو جائیں پھر راستہ بدلے گی، پھر وہاں کھڑے ہو جائیں راستہ بدلے گی، یہ کبھی آپ کو ٹکر نہیں مارے گی۔ میں بھی اسی بھینس کی بات کر رہا ہوں جو پاگل نہ ہو، ہاں جی، جو اپنی فطرت پر ہو، جو اپنے فہم کے مطابق زندگی گزار رہی ہو، وہ کبھی بھی آپ کے سامنے آنے پر آپ سے لڑے گی نہیں، راستہ بنائے گی۔ یہ بہت اچھی صفت ہے۔ اگر کوئی ہمارے کاموں میں رکاوٹ ڈال رہا ہے تو اس سے الجھ کر اپنا وقت کیوں ضائع کر رہے ہو؟ اپنا دوسرا راستہ لو، اپنے معاملات کو آگے بڑھاؤ،
جانوروں میں جیسے مرغی ہے، اب آج جانوروں پر ہی بات تھوڑی سی ہو جائے، یہ جو مرغی ہے یہ بزدل بھی ہے اور کنجوس بھی ہے. ہاں اگر کوئی سے دانہ مل جاتا ہے تو کونے میں جا کر اکیلے کھانا چاہتی ہے. ساری مرغیاں پیچھے پیچھے بھاگ رہی ہیں مگر یہ ان کو کھلانا نہیں چاہتی. یہ کنجوس ہے. اور بزدل ایسی ہے کہ آپ کو پتھر پھینکیں، کوئی لکڑی پھینکیں، ہاتھ کا اشارہ کریں، آپ قریب جائیں تو بھاگے گی. بزدل ہے، بھاگتی ہے، ڈرتی ہے. لیکن جیسے ہی اس کے انڈوں سے چوزے نکلتے ہیں تو پھر یہ شجاع بھی ہو جاتی ہے، ان بچوں کی خاطر چیل، کتے، بلی سے لڑ جاتی ہے. اور یہ سخی بھی ہو جاتی ہے، بجا بجا کے پہلے انہیں کھلاتی ہے، آوازیں نکالتی ہے خاص طرح کی. وہ بچے دوڑتے ہوئے آتے ہیں، جب کوئی دانہ مل جاتا ہے تو خاص آواز نکالتی ہے جو بچوں کو پتہ ہوتی ہے. اس کے چوزے بھاگ کر آتے ہیں، انہیں کھلاتی ہے. بھوکی رہتی ہے، دوسرے کو کھلاتی ہے. یعنی جو کنجوس بھی تھی، جو بزدل بھی تھی، وہ شجاع بھی ہو گئی، وہ سخی بھی ہو گئی. کیوں؟ اس لیے کہ اسے کسی سے محبت ہو گئی ہے. اور کسی سے محبت انسان کو سخی بھی بنا دیتا ہے اور شجاع بھی بنا دیتا ہے. تو بہتر نہیں ہے محبت علی سے ہو جو ہمارے وجود میں شجاعت کو بھی لے کر آئے اور سخاوت کو بھی لے کر آئے. اذلۃ علی المومنین، مومنین سے کبھی وہ لڑتے نہیں ہیں، مومنین کے آگے وہ متواضع رہتے ہیں. تکبر اور مومن سے تکبر یہ ان کی لغت میں نہیں ہے.